19ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ اپنی امت کے لیے کتنا تڑپ رہے ہوں گے اور اپنی امت کو بچانے کے چکر میں کس طریقے سے تگ و دو کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو چند الفاظ القاء کرے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو جہاں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا تگ و دو اور کتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے ہی امت کے اوپر اللہ رب العالمین کے یہاں مقدمہ دائر کر دیں گے، شکایت کر دیں گے۔ اب کیسے لوگوں کے لیے شکایت کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور کتنی بڑی وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے نہ ہونے یا نہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شکایت بھی کریں گے اور مقدمہ دائر کر دیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں مقدمہ دائر کر دے، کسی کے خلاف مقدمہ دائر کر دے، تو کیا خیال ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا؟ آئیے وہ کیا بات ہے اور کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا تھا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین کے یہاں شکایت کریں گے۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان نہ لایا جائے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، چوتھا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر نہ لیا جائے اور اسی طریقے سے اس سے نصیحت نہ حاصل کی جائے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ہاں مقدمہ دائر کرے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم قرآن مجید سے کس قدر ہماری زندگی میں وابستگی ہے۔ کیا ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کو معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہیں؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ اور آج جو تاخرات ہیں ہمیں خصوصی طور پر جہاں قیام اللیل کرنا ہے، وہیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور دیگر کام بھی کرنا ہے۔ لہذا آج کی یہ نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تناظر میں ایک تبصرہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے ایسا شخص رسول کا دشمن ہے۔ کتنی بڑی بات کہی، جو شخص قرآن کو چھوڑا ہوا ہے ایسا شخص رسول کا دشمن ہے۔ اور انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ اگلی آیت میں اسی کا کیا کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی پر اس کے دشمن مجرمین لوگوں کو بنا دیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مجرمین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ دشمن کے خلاف ہی نہ کوئی شخص کسی کی شکایت کرتا ہے، دوست کے خلاف شکایت نہیں کرتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ایسے لوگ دشمن ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دل کو دہلا دینے والی بات کہی ہے اور کہا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، کہ جو لوگ یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنم میں ان کے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا، اولئک شر مکانا، ایسے ہی لوگ مکان پانے کے اعتبار سے سب سے بدتر لوگ ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ بھٹکنے کے اعتبار سے بھی سب سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اپنے راستے سے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یا یہ کہ جو قیامت کے دن سب سے برے مقام کو پہنچنے والا ہے، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو چہرے کے بل جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں سر نہیں کہا گیا، سر نہیں کہا گیا، سر کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے، آدمی سر کے ذریعے سے پاؤں اوپر اور سر نیچے، اس طریقے سے وہ چلتے پھرتے بھی ہیں اور بہت سارے کھیل وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، بہت سارے ٹیکنیک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سر کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ چہرے کا ذکر فرمایا، چہرے کے بل ان کو چل کر کے جانا پڑے گا اور اس طریقے سے اس کو جہنم لے جایا جائے گا۔ کتنی بھیانک بات کہی گئی ہے، چہرے کے بل کیسے آدمی چل سکتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے رسول، چہرے کے بل آدمی کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ جو ذات انسانوں کو قدم کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے پر چلانے پر قادر ہے، وہی ذات چہرے پر بھی، چہرے کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ دیکھیں سارے لوگوں کا مشاہدہ ہوگا کہ ہر گھر میں بچے ہوں گے، جب وہ چلنے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو تکلیف سے ہی چلنا سیکھتے ہیں، آسانی سے چلنا نہیں سیکھتے ہیں۔ اب سیکھنے کے بعد ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے چلنا پھرنا۔ پھر قیامت کے دن جو کہ ہماری تو اس کے اندر کوئی ایکسپیرینس نہیں اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، چہرے کے بل خدا نہ خواستہ اگر مجرم کے اس میں آ گئے تو ایسی صورت میں ہمارے چہرے کے بل ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ بڑی ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی 13 صفتیں بیان کی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، یہ لے کر کے آپ جائیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں اور ہم چیک کریں، ان 13 صفتوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم ان صفتوں پر ہم موجود ہیں یا یہ کہ ہماری اندر وہ صفتیں نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم عباد الرحمن ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو اسی صورت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ عباد الرحمن بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، رحمان کے عباد وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، زمین میں جب چلتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نرمی سے چلتے ہیں، اس کے اندر تکبر کی چال نہیں ہوتی۔ انسان کی چال میں جو وہ چلتا ہے نا، اس کے اندر اس کی پوری فیوچر رہتی ہے۔ آدمی اگر تکبر اس کے اندر موجود ہے تو اس کی چال بھی تکبرانہ ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی مومن ہے، آدمی صالح اور نیک ہے، نرمی اختیار کرنے والا ہے تو اس کی چال بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت عباد الرحمن کی یہ بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو ایسی صورت میں زمین پر جب چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، وہ تکبرانہ چال نہیں چلتے بلکہ نرمی کی چال اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز چیک کر لیں کہ ہماری چال کیسی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے جب ان کی باتیں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں، بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے ہیں۔ آج دیکھیں
چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قدر گھنٹوں گھنٹوں بحث کر کے جو ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کے جو ہے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپسی تعلقات بھی بگڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسے فالتو چیزوں میں نہیں پڑتے، بلکہ اس طرح کے نادان لوگ اور اس طریقے سے جہالت کے کام کرنے والے لوگوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، کسی مسائل پر بحث ہو جاتی ہے تو وہ مسائل میں نہیں پڑتے بلکہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ان کی صفتیں ہوتی ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے اپنی رات کو گزارتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے عباد الرحمن کی۔ اللہ کے خاص بندوں کی اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ تیسری صفت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ رات کے کچھ حصے ہمیں نکالنے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ رات کو سجدے اور قیام میں اپنی رات کو گزارتے ہیں، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت یہ بیان کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے ہمیں دور رکھ، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اتنا بھیانک عذاب ہے کہ وہ انسان کے باڈی اور اس کے جسم پر چمٹ جانے والا ہے، اس عذاب سے ہمیں پرے ہی پرے رکھ، اس عذاب سے ہمیں دور رکھ، اس بات کی دعا کرتے ہیں۔ مومنوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے میرے بھائیوں، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، اسی لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ ہر صبح ہر شام 3 مرتبہ جنت مانگی جائے اللہ رب العالمین سے، اور جہنم سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 5ویں صفت یہ بیان کی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی حیت و کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لم یسرفوا، کہ وہ اسراف سے کام نہیں لیتے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے کہ وہ خود کنگال ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، خود غریب ہو جائیں، ولم یقتروا، اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے کہ پیسے ہونے کے بعد بھی اپنا سیدھے راستے میں نکل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اتنا بھی خرچ کر دیں کہ وہ خود کنگال ہو جائیں، خود فقیر ہو جائیں، غریب ہو جائیں۔ اور کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ بیچوں بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی خرچ تو کرتے ہیں مگر اتنا بھی خرچ نہیں کرتے خود کو کنگال ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ وہ خرچ نہیں کرتے، بین بین کا راستہ اختیار کرتے، اعتدال پر چلتے ہیں۔ اگلی صفت یہ بیان کی گئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندے اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، مدد کے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ تو یہ صفتیں عباد الرحمن کی بتائی گئی ہے۔ یہاں ان 3 صفتوں کے اندر آپ غور کریں کہ پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ یہ تینوں صفت میں بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، عباد الرحمن جو ہوتا ہے، اس کا عقل بھی صحیح سالم ہوتا ہے اور وہ بہت طاقتور ہوتا ہے عقلی اعتبار سے بھی، اور غضب جو انسان کی زندگی میں آئے، غضب کے اوپر جو ہے انسان ناحق قتل کرتا ہے، غصے ہو کر کے ناحق قتل کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی پورا کنٹرول ہوتا ہے ایک مومن بندے کو، اور ساتھ ہی ساتھ شہوت
شہوت پرستی میں بدکاری کی صفت آتی ہے، زنا جیسے کام ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے شہوت کو جو ہے اس میں بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی صفت بیان کی، جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے، یعنی یہ تینوں کام اگر انجام دیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، یا یہ کہ وہ ناحق کسی کو قتل کریں گے، یا یہ کہ بدکاری کریں گے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا، اور وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر کے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر ہاں جن لوگوں نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو بدل کر کے اللہ رب العالمین نیکی میں تبدیل کر دے گا۔ یہاں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے اپنے جرم کے بعد، کوئی بھی غلطی ہو گئی توبہ کر لیے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فائدہ ملے گا کہ جو کچھ گناہ کیا ہے وہ تو بدلے گا ہی، وہ تو مٹے گا ہی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نیکیاں بنا دے گا۔ لہذا علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ دیکھیے گناہ تو انسان کی فطری چیز ہے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر یہ بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، بڑی بات یہ ہے اور بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کے دل میں احساس نہ ہو اور وہ پھر توبہ تائب نہ کرے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی ایک اور صفت بیان کی، کہا والذین لا یشہدون الزور، کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس زور سے مراد لیا ہے کہ جو گنا نہیں سنتے، گانا اور میوزک نہیں سنتے، ایسے لوگ عباد الرحمن ہیں۔ اور کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کاموں کے یہاں سے گزرتے ہیں تو ایسی صورت میں شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں لٹک کے نہیں رہ جاتے۔ کہیں ایسے لغو کام جو دنیاوی فائدہ نہ ہو اور جس کام میں اخروی فائدہ نہ ہو، دینی فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو، ایسے کام کو لغو کام کہتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کا مخلص بندہ ہے تو ایسی صورت میں وہ لغو کام اور لغو جو ٹائم پاس کے نام سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، وہ سارے کاموں سے دور رہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی مجلس اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ شرافت کے ساتھ اس مجلس سے گزر جاتے ہیں، وہاں لٹک کے نہیں رہتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اس طریقے سے اندھے ہو کر کے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، اس کے یہاں گر نہیں جاتے، بلکہ وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں، عقل مندی سے کام لیتے ہیں، فکر و تدبر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہاں یہ بتلایا گیا کہ تقلیدی والی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ سینس اور اسی طریقے سے عقل مندی سے کام لیتے ہیں، اندھے اور بہروں کی طرح وہ گر نہیں جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ اس بات کی دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس بات کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ربنا هب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں، وذریاتنا، ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اس بات کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفتیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوی بچوں سے پریشان ہیں، اخلاقی اعتبار سے گرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی بیوی بچوں کی
جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اگر عباد الرحمن کی یہ 13 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اگر یہ چیز آ جائیں تو ایسی صورت میں متقیوں کا امام بن جائے گا، آدمی متقیوں کا امام بن جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت جیسی نعمت کی خوشخبری دی ہے کہ یہ صفتیں جو عباد الرحمن کی صفتیں ہیں، ایسی صفتیں کہ اگر کسی انسان کے اندر پایا گیا، کسی مومن کے اندر پایا گیا تو ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو بدلے میں جنت کے محلات عطا کیا جائے گا، بما صبروا، اس چیز کے بدلے میں کہ انہوں نے صبر کیا ہے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے جنت کے اندر، تحیہ یعنی خوش اخلاقی، خوش مزاجی کے ساتھ اور سلام کرتے ہوئے۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر عباد الرحمن آدمی بن جائے اور 13 صفات ان کے اندر پایا جائے تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بڑے بڑے محلات رکھے ہیں، اس کے اندر داخلہ اس کو نصیب ہو جائے گا، اور اس چیز کے بدلے میں نصیب ہو جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں ان عباد الرحمن بننے کے چکر میں بڑا صبر سے کام لیا تھا۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے، تبھی تو ہم یہ تراویح کی نماز میں دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی حرکتیں ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ ادھر حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، کچھ آیتیں گزر جانے کے بعد کچھ لوگ یہاں آ کر کے ملتے ہیں۔ صبر نہیں ہے نا، لمبے ہو جا رہے ہیں نا، صبر کی ضرورت ہے، جنت پانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس میں صبر نہیں ہے، انسان کے کوئی بھی نیک اعمال ایسے نہیں ہے جس کے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر رہے گا تو آپ نماز پڑھ پاؤ گے، صبر رہے گا تو روزہ رکھ پاؤ گے، صبر رہے گا تو حج کر پاؤ گے، صبر رہے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کر پاؤ گے، صبر رہے گا تو نیکی کے اعمال کر پاؤ گے۔ اس کے علاوہ بغیر صبر کے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ جی تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر وہ صبر کر رہا تھا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت عطا کر دے گا، اور پھر ان کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ فرشتے آ کر کے ان کو سلام کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ فرشتے اتنے عظیم فرشتے ہوتے ہیں جو کبھی بھی انسانوں کی طرح وہ گناہ نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ معصوم فرشتے انسانوں کو سلام کریں تو گویا کہ کتنی بڑی ہمت و افزائی کی بات ہوگی، اور کتنا نوازشیں ہوگی، اور کتنے جو ہے میزبانی کی ایک طریقے سے تقریب ہوگی۔ یقیناً بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں عباد الرحمن بننے کی ضرورت ہے۔ ہم ان 13 صفتوں میں جس صفت کے اندر بھی ہمارے اندر کمزوری ہے، ان صفتوں میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے تعلق سے تھوڑے ایک منظر کو بیان کیا ہے، جس میں سے ہم ان میں سے کچھ موتیوں کو نکالیں گے۔ جی واقعے کو نہیں بیان کریں گے، صرف ان میں کچھ موتیاں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہیں، ان موتیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے کی ایک موتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پائی گئی، اگر ہمارے اندر بھی وہ چیز پائی گئی تو یقیناً وہ موتی سے کم نہیں۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہو گئی تو اعتراف کرنا۔ آج دیکھیں کہ غلطی ہونے کے بعد اعتراف کرنے کے لیے لوگ ریڈی نہیں، جبکہ اعتراف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا گیا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی لشکر کی طرف بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں دعوت و تبلیغ پیش کی۔ فرعون نے اس کو مسخرے کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو ہی تو ہے کہ جس نے تو اس طرح کا کام کیا تھا اور تو کافروں میں سے ہی۔ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو ہی تو ہے نا،
جس نے اس شخص کو قتل کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا، یہ نہیں کہا میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس گناہ کا اعتراف کیا اور کہا قال فعلتها اذا من الضالین، میں نادانی میں اس طرح کا کام کر گزرا تھا۔ تو یہ جو اعتراف کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، ہر ایک کے اندر نہیں ملتی، اور جو لوگ بھی کسی جرم کا اعتراف کر لے، اس کو مان لے کہ ہاں میں نے اس جرم کو کیا ہے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، اس کا اعتراف ہی نہ کرے، تو وہ تو پھر اسی پر چلتے رہے گا، اور پھر کب وہ توبہ کرے گا؟ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور موتی کو بیان کیا، کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، جب مقابلہ ہوا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، دوسری طرف فرعون کے بلائے گئے تمام جادوگر ہیں، اور دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو جادوگر فرعون نے منگوائے تھے، ان جادوگروں نے یہ بات کہی تھی، کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فرعون کی عزت کی قسم، إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں، ہم ہی جیت جانے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس بات کو یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اور کسی اور کی عزت پانا چاہی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا مومنوں کے لیے ایک یہاں پہ گولڈن ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عزت پانے کی کوشش کرے، دنیا کے سامنے عزت پانے کی کوشش نہ کرے، کسی بھی انسان کے سامنے وہ عزت پانے کا خواہاں نہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو وہ میری عزت کریں گے، میں ایسا کروں گا تو وہ میری عزت کریں گے، اس بات کی طرف نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں عزت پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ آپ دیکھیں جادوگروں نے کس کے یہاں عزت پانے کی کوشش کی، فرعون کے یہاں، اور قسم بھی کھایا کہ فرعون کی عزت کی قسم۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے یہاں عزت پانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دے گا، اور ان لوگوں کو ذلیل کیا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کو ہرا دیا۔ پھر ایک موتی آگے بیان کی جا رہی ہے، کہا لا اقطعن ایدیہم وارجلہم من خلاف ولا اصلبنکم اجمعین قالوا لا ضیر۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیت چکے ہیں، اور جیتنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ جیت چکے ہیں، سارے فرعون اور اس کی لشکر ایک طریقے سے ذلیل و خوار ہو گئی ہے، اور جو جادوگر تھے فرعون کی طرف سے لڑنے والے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے رب اور ہارون علیہ السلام کے رب یعنی رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو فرعون یہ دھمکی دیتا ہے کہ میری اجازت کے پانے کے بغیر، بلکہ اس سے پہلے تم لوگوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا ہے تو میں ضرور بضرور تمہیں سزا دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، اور وہ بھی خلاف طریقے سے، اگر دایاں ہاتھ کاٹ دوں تو بائیں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹ دوں تو دایاں پیر کاٹ دوں گا، اور اس طریقے سے پھر سولی پر چڑھا دوں گا، اس طریقے سے تمہیں سزا دی جائے گی، بڑا دردناک سزا تمہارے اوپر ہونے والا ہے۔ تو اس دور کے جو جادوگر لوگ تھے ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا، یہ اللہ رب العالمین نے مہربانی کی، اور وہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی دولت سے تو نوازا، ساتھ ہی ساتھ ان کے ایمان کے اوپر پختگی عطا کر دی، مضبوطی عطا کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تم ہمیں کسی طریقے سے کاٹ دو، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں جو قیمتی چیز چاہیے تھی وہ ہمیں مل گئی ہے، تم اب ہمارا ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو یا سر کاٹو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ موت سے وہ ڈرتے نہیں، موت سے نہیں ڈرتے۔ مومن جو ہوتے ہیں
وہ موت سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے۔ یہ صفت ہونی چاہیے ان جادوگروں کو۔ دیکھیں ایمان کی بھی 3 چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ زبانی طور پر ایمان لے کر کے آ گیا ہے آدمی، ان کے اعمال میں ان کے دلوں میں کچھ نہیں، خالی ہے سب۔ دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لایا ہے مگر ایمان کی مٹھاس کو بھی پایا ہے، کچھ ایسے اعمال کر رہا ہے کہ ایمان کی لذت کو بھی پایا ہے، ایمان کی مٹھاس کو بھی پایا ہے۔ اور تیسرے کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو ایمان لایا ہے اور ایمان کے رسگلہ کو بھی کھایا ہے، صرف مٹھاس اور لذت کو نہیں بلکہ پورے رسگلہ آپ لوگ مٹھائی کو رسگلہ بولتے ہیں نا، تو پورے رسگلہ کو اس نے کھا لیا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ سب سے اونچے درجے کے ایمان والے ہوں گے وہ ایمان کے مٹھاس کو ہی نہیں بلکہ ایمان کے رسگلے کو وہ کھا لیا ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگ جینے مرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی جو مرضی آئے ہم راستے پر چلتے جائیں گے، اور جب ایسا موقع آئے تو ایسی صورت میں جان بھی کٹانے کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ تیسرے لیول کے اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچا دیا تھا، فوراً ہی، زیادہ دیر نہیں لگی تھی ان کو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خاص کرم کیا تھا۔ آج تو ہم اتنے سال کے ہو گئے ہیں، نہ جانے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی اللہ رب العالمین پیدا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ہی میں ایک خزانہ ہے، اس کو بھی ہم لے لیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں توکل، اللہ رب العالمین کے یہاں بھروسہ، یہ اتنا بڑا مومن کا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ رب العالمین کے کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کامل اگر کر لے تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ جانے کیسوں بھی چاروں طرف سے گھرا ہوا بندہ ہو، کیسوں بھی وہ پھنسا ہوا ہو، کتنوں بھی مصیبت میں پھنسا ہو، اگر اللہ رب العالمین پر کامل توکل کوئی بندہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے وادی تیہ کی طرف نکل گئے۔ فرعون کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر کے جا رہے ہیں، وہ پورے سپاہیوں کے ساتھ اٹیک کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیتی ہے کہ پیچھے طرف سے لشکر زرار آ رہی ہے، اب ہمارا خیر نہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے طرف وہ دشمن پڑے ہوئے ہیں، اب ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی راستہ دکھا دینے والا ہے۔ ایسے حالت میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایسے سچویشن میں لوگوں کی ہکی پکی گم ہو جاتی ہے، بلکہ دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے اللہ رب العالمین کے اوپر، کہ ان لوگوں نے کہا تو فوراً اس کا انکار کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کی توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ جیسے ہی مارنا تھا وہ سمندر پھٹا اور اس طریقے سے دونوں طرف پہاڑ کے مانند جم گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے، جبکہ فرعون اس کے لشکر بھی اس کے پیچھا کیے، اور اس طریقے سے جب بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے میرے بھائیوں، اس طرح کے کتنے واقعات اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر توکل اللہ رب العالمین کے ہاں آ جائے، کتنوں بھی آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین اس کو نکال لے گا، اور یہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بیان کی ہے جو یہ بھی ایک موتی ہے۔
کہ وہ کیا ہے کہ سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے، اسی چیز کو بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی ان کے اوپر تلاوت کیجئے نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اے نبی لوگوں کو بیان کیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کس چیز کی دعوت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کے اوپر تھی، اور یہ وہ زندگی تھی کہ وہ آئیڈیل ہیں، پوری زندگی پورے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی کے بھی آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، اور ان کو لقب جو ملا تھا وہ خلیل کا لقب ملا تھا، اللہ رب العالمین کے وہ دوست تھے، اتنا بڑا۔ اور پھر کیا کہا کہ اپنی قوم کے ہاں جب باتیں ہوئی تو کہنے لگے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جو مجھے پیدا کیا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز غور کریں کہ ابراہیم خلیل اللہ، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ کے دوست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار ہوتے، تو کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے، کوئی بیمار ہو جائے، پریشانی کی حالت میں آ جائے تو ایسی صورت میں یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ان سے خفا ہے، اللہ رب العالمین فلاں چیز کا بدلہ لے رہا ہے، اس طرح کی باتیں نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہے سے بندے کے اوپر، جو بندے کے اوپر جو پریشانی آئی ہوئی ہے کہ کیونکہ اس کے پریشانی آنے پر بہت ساری ان کے گناہیں مٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے وہ بھی بیمار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی شفا دیتا ہے۔ اس بات کا بھی ہمارے اندر عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں کسی بیماری پر شفا دے سکے، صرف اور صرف شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ آج ہم عام طور پر یہ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے اچھا کر دیا، فلاں ڈاکٹر اتنا ماہر ہے، اتنے ایسے کنڈیشن ہونے کے باوجود مجھے اچھا کر دیا۔ تمہیں اللہ نے اچھا کیا یا ڈاکٹر نے تمہیں اچھا کیا؟ ڈاکٹر نے تو تمہیں بس صحیح طریقے سے اس نے ٹریٹمنٹ کی، تمہیں انجیکشن دیا، تمہیں دوائی اور گولیاں پلایا، اتنا ہی اس نے کام کیا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ڈاکٹر ہی اچھا کرنے والے ہوتے تو ایسی صورت میں 5 مہینے 6 مہینے سالوں تک لوگ اسپتال کے چکر نہیں کاٹ رہے ہوتے۔ کتنے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی ایک انجیکشن لگتی ہے، مگر وہ کئی مہینوں سے پڑے ہوتے ہیں، وہ انجیکشن کام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے، اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے، شافی اللہ رب العالمین ہے۔ رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ معلوم کیا ہوا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات شفا دینے والی ہے، کسی اور کے یہاں اور کسی اور کے لیے اس طرح کی باتیں ہم کریں تو شرک کے زمرے میں آ جائے گا، شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ آج ہم کتنے ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے سب کچھ، مصیبت میں وہ کبھی بھی کام آیا ہے تو اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں، آپ ہی تو ہمارے ماں باپ ہو، آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہو، آپ ہی تو جو ہے ہمارے آگے پیچھے کی ساری چیزوں کا خیر خبر لینے والے ہو۔ کیا وہی ہے یا اللہ رب العالمین کی ذات ہے؟ اللہ کے کرم کوئی نہیں ہے تمہارے اوپر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو شفا دینے والی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم دیا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا، اور علم میں اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا خاص تذکرہ فرمایا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے، علم کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، سب سے اونچا درجہ علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور علم پانے کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارے بندوں پر فضیلت دی ہے۔ علم آ گیا تو فضیلت خود بخود ثابت ہو گئی۔ علم بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی، اور آج بھی علم بہت بڑی چیز ہے۔ آج کوئی بھی علم ہو، دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، جس کے پاس علم ہے وہ اونچے درجے میں رہتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں وہ اونچے درجے میں نہیں رہتا ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ایک فضیلت خاص ان کو عطا کی گئی تھی کہ وہ تمام جانوروں، تمام چیونٹیوں اور اس طرح کے کیڑے مکوڑوں کی بھی باتیں وہ سنتے تھے۔ آج کوئی سائنس بہت پیچھے ہے، قرآن مجید جو چیز اور جو تھیوری پیش کرتا ہے اس کے مقابلے میں سائنس ابھی بھی بہت پیچھے ہے، جبکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے اور قرآن کو ہم پیچھے سمجھتے ہیں، قرآن آگے ہے۔ اللہ رب العالمین آج تک کوئی ایسا سائنس اور نہ سائنٹسٹ پیدا ہوا کہ کون سی چڑیا کیا بولتی ہے وہ بتا سکے کہ وہ کیا بول رہی ہے، کون سا کیڑا کیا بولتا ہے وہ بتا سکے کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ چرندوں پرندوں کی آواز اور اس کی باتیں سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے جانوروں کی باتوں کو بھی سنتے تھے، کیڑے مکوڑوں کی باتوں کو سنتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک وادی میں جو چیونٹیوں کی وادی ہے، چیونٹیوں کی وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانا ہوا۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کے سردار تھی اس نے کہا چیونٹیوں سے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وگرنہ لاشعوری میں حضرت سلیمان اور ان کی لشکر تمہیں روند ڈالیں گے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی، سمجھ گئے، اور فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ ایک بہترین دعا ہے، ایک بہترین دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا کی تھی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کی تھی، کہا اے میرے پروردگار اوزعنی ان اشکرا، مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، نعمتک التی انعمت علی، ان نعمتوں کی جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے باپ داؤد علیہ السلام پر جو نعمتیں تو نے کی ہے اس چیز کی بھی مجھے طاقت دے کہ میں شکریہ ادا کروں، وَأَنَا وَلَا صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اس بات کی بھی تو مجھے طاقت دے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور تو اپنے رحمت میں مجھے داخل کر دے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں میں شامل کر لے۔ بہت اچھی دعا ہے،
اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیارے نبی، جن کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ کسی نبی کو اس طرح کی بادشاہت نہ ملی اور نہ ہی قیامت تک ملنے والی ہے، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، ایسی سواری ان کو دیا گیا تھا کہ چند منٹوں میں آدمی جتنا ایک دن میں سفر کر سکتا ہے اتنے چند منٹوں میں ایک کپڑے کے ذریعے سے، ایک تخت کے ذریعے سے وہ چلے جاتے تھے۔ ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طریقے سے معجزہ دیا گیا تھا، اور جہاں چاہتے تھے وہ چند منٹ ہی میں، جیسے کہ آج پلین چلتی ہے، راکٹ چلتا ہے اور ایروپلین جس طریقے سے جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں، اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دور میں سفر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو، پورے واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے، مگر پورے واقعے کو میں نہیں چھوؤں گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک بات اور ہی بڑی اچھی بات کہی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک جگہ ہے جہاں بلقیس حکومت کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے خط دے کر کے ہدہد چڑیا کے ذریعے سے بھیج دیا، اور جب اس کو معلوم ہوا وہ خط اس نے پڑھا، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور تم سرکشی نہ کرو، سیدھے فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ یہ بات جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے ذریعے ملکہ بلقیس کو بھیجا، تو ایسی صورت میں انہوں نے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تحفے تحائف دے کر کے رشوت سے کام لینے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام برہم ہوئے اور رشوت کو لوٹا دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئی، راستے ہی میں ابھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، معززین لوگ ہیں، جنوں کی جماعت ہے، انسانوں کی جماعت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کا عرش، اس کا جو سنگھاسن ہے، جس پر وہ راز کرتی ہے بیٹھ کر کے، وہ سنگھاسن، وہ راز کی گدی لے کر کے آئے گا، کون ہے تم میں سے؟ تو ایک عفریت جن جو کہ ہیکل تھا، دیو ہیکل تھا، بڑا طاقتور تھا، کہنے لگا کہ میں لے کر کے آؤں گا، آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لے کر کے آؤں گا، اور میں اس بات پر طاقت رکھتا ہوں اور امانت داری بھی میرے اندر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو ایک وہ شخص جس کے پاس علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش لے کر کے آؤں گا۔ یہ جو آنکھ میں پلک جھپکتے ہیں، یہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر کے آؤں گا، اور لے کر کے آیا۔ علم ایسا تھا، علم کی بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی چیز ہے۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ان اشکر ام اکفر، اللہ رب العالمین مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں یا یہ کہ میں کفر کروں۔ کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شخص شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو شکریہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، ضرورت نہیں ہے میرے رب کو کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قدر بادشاہت دی گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں کیسے کیسے لوگ رہتے تھے اور کتنا علم تھا ان کو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو اس میں اعظم آتا تھا، وہ جو بندہ تھا جس نے اتنا بڑا عرش کو لے کر کے آ گیا،
عفریت جن جو کہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اس نے نہ لا پایا اتنے تیزی کے ساتھ، جس کے پاس علم تھا اس نے آنکھ جھپکنے پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش لے کر کے آیا۔ تو طاقت سے بڑھ کر کے ہے علم، طاقت سے بڑھ کر کے ہی علم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس بڑی یا عقل بڑی، تو کبھی بھی بھینس بڑی نہیں ہو سکتی ہے، عقل ہی بڑی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں 19ویں پارے کے خلاصے کے طور پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔